مجدد دین و ملت امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات بے شمار ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی سے اتنی محبت تھی تو اعلیٰ حضرت نے نبی کی سیرت پہ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو میرا عزیز معاملہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کا قصور ہے۔ امام اہل سنت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھے تو پتا چلے گا کہ امام اہل سنت نے جو کچھ لکھا ہے نبی کی سیرت پر تو ہی تو لکھا ہے، نبی کی عقیدت میں ہی تو لکھا ہے، نبی کی محبت میں تو لکھا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، معاملہ یہ کہ سورہ والضحیٰ شریف جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے چہرے مبارکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، جب امام اہل سنت نے اس پہ لکھنا شروع کیا تو ایک دو جز نہیں 80 جز میں اس کو لکھ دیا۔ اب اگر امام اہل سنت سیرت پہ لکھنے کو چلتے تو نہ جانے کتنی جلدی سے جلدیں سیرت پہ لکھ دی جاتی۔ لیکن میرا عزیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ میرے امام نے سیرت پہ کتاب لکھی ہے، یہ نظروں کا قصور ہے کہ نظر نہیں آتا۔ میرا عزیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں نثر میں اگر کسی بات کو لکھا جائے تو ایسی صورت میں کتاب طویل سے طویل ہوتی چلے جائے گی، بات بڑھتی چلے جائے گی، لیکن وہی نثر والی بات کو جب ایک شاعر اپنے کلام میں لاتا ہے تو اس کو سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ میری امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشق و محبت میں ڈوب کر کے ان کو شاعری عطا فرمائی تھی، ہدائی کے بخشش اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کہیں گے کہ ہدائی کے بخشش یقیناً مصطفیٰ کی صیغت مبارکہ ہے، مصطفیٰ کی صیغت مبارکہ ہے۔ میرا عزیز امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے ہدائی کے بخشش کی طرف میں نہیں جاتا اس وقت۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدائی کے بخشش کا سب سے پہلا کلام تو سبھی جانتے ہیں، کون سا شعر ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو واہ کیا جود و کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جود و کرم والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہاں پہ جود کا لفظ بھی لے کر کے آئے ہیں، کرم کا لفظ بھی لے کر کے آئے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں جود کا ترجمہ بھی سخاوت کرتے ہیں، کرم کا ترجمہ بھی سخاوت کرتے ہیں، لیکن کیا جو جود و کرم دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جود و کرم میں فرق ہے۔ کہتے ہیں جود کیا ہے، کرم کیا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی شخص طلب کرے، طلب کرنے پہ دیا جائے یہ کرم ہے، اور کسی کو بغیر مانگے دیا جائے یہ جود ہے۔ تو مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مانگنے والا مانگتا ہے تب بھی اس کو دیتے ہیں، وہ آنے والا آتا ہے آنکھیں بند ہے لب بند ہے تب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی حالت کو جانتے عطا فرما دیتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سخاوت ایسی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی سخاوت ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر، جب غزوہ حنین کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مؤلفۃ القلوب کو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا، ایک ایک کو 100 اونٹ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت صفوان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو پہاڑیاں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کی جو وادی ہے پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت صفوان للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صفوان تم چاہتے کہ بکریاں تم کو دے دی جائے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اے صفوان سنو کہ یہ تاجی بکریاں تم کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ حضرت صفوان نے جب یہ سخاوت دیکھی اپنے قبیلے میں جا کے اعلان کیا کہ مصطفیٰ بھی ایمان لے آؤ، وہ تو جی کھول کر کے عطا فرماتے، جی بھر کر کے عطا فرماتے، دل کھول کر کے عطا فرماتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ بحرین سے جب مال غنیمت آتا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غزوہ بدر کے موقع پہ جب ہمیں قید کیا گیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو فدیہ دے کر کے چھڑایا تھا، اور عقیل ابن ابی طالب کو بھی میں نے فدیہ دے کر کے چھڑایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس مال غنیمت سے مجھے دے دیجئے۔ مصطفیٰ گن کر کے نہیں دیتے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا اس میں سے جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، جتنا لینا چاہتے ہو لے لو۔ روایت میں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھلی اجازت ملتی ہے تو آپ اپنے دامن کے اندر میں آپ جو سکے اس کو سمیٹنے لگتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب اٹھانا چاہتے تو اٹھانا دشوار ہو رہا ہے، اٹھانا دشوار ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو صحیح کہہ دیجئے کہ میرا ساتھ دے۔ اس زمانے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم جتنا اٹھا کر کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ ساتھ دیجئے، کہا کہ ایسا نہیں، تم کو جتنا چاہیے جتنا اٹھا کر کے لے جا سکتے ہو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ اٹھا کر کے لے کے گئے عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس میں سے جتنا بھی تھا ایک برابر بھی باقی نہیں رکھا، جتنا تھا سب کچھ لٹا دیا، سب کو آپ نے عطا فرما دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کہلاتے ہیں، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بلال سنو کہ مدینہ منورہ میں جو بھی آئے تو آنے والا بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اس کے اگر چادر کی ضرورت ہے اس کی چادر کا انتظام ہو، اس کے کھانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اے بلال اس کے لیے کسی سے قرض لینا پڑے تو قرض لے کر کے دے دینا، مصطفیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول یہی بنا لیا کہ کوئی بھی آتا بھوکا ہوتا اس کے کھانے کا انتظام فرما دیتے، اس کے لیے چادر کا انتظام فرما دیتے، قرض لینے کی ضرورت پڑتی قرض لے لیتے۔ ایک ایسا شخص آیا جو اسلام نہیں لایا تھا، مشرک تھا، اس نے آ کر کے حضرت بلال سے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ تم کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے، میرے پاس بہت مال ہے، ایسا کرو کہ تم مجھ سے قرض لے لیا کرو، کسی اور سے قرض نہ لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس سے قرض لینے لگے، قرض لیتے لیتے قرض کافی ہو گیا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ میں کئی اور تاجروں کو لے کر کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے بلال تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہونے میں، وعدہ کی مدت پورے ہونے میں صرف 4 دن باقی ہے۔ اے بلال سنو کہ اگر تم نے ہمارا قرضہ نہیں ادا کیا تو جس طرح پہلے تم غلامی کی زندگی گزارتے تھے اسی طرح تم کو غلام بنا کر کے بازار میں بیچ دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ قرض لیتے لیتے قرض زیادہ ہو چکا ہے اور اس کی قرض ادا کرنے کی جو مدت ہے وہ بھی سر پہ آ چکی ہے، کوئی انتظام پاس میں نظر نہیں آتا، یا رسول اللہ اس غلام کو اجازت عطا فرما دیجئے تاکہ غلام اس علاقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسری بستی میں چلے جائے اور بستی میں جانے کا جب انتظام ہو تب یہاں پہ واپس آئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد کچھ ساز و سامان کو تیار کرتے ہیں، صبح نکلنے کے لیے جیسے اپنے گھر کی طرف گھر کے باہر قدم نکالتے ہیں، ایک آنے والا قاصد آتا ہے، کہتا ہے کہ اے بلال تمہیں مصطفیٰ نے یاد کیا ہے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی سے باہر 4 اونٹ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بلال اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 اونٹ جو تم کو نظر آ گئے فدق کے حاکم نے اس کو بھیجا ہے، تم جا کر کے اس کو بیچو اور بیچ کر کے تم اس سے اپنا قرضہ ادا کرو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے حکم پر جاتے ہیں، سامان کو بیچتے ہیں، قرضہ ادا کر دیتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال کیا کچھ بچ گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بچ گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ارشاد فرمایا کہ اے بلال اس چیز کو تقسیم کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے بلال کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی لینے والا نظر نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس نہیں جاتے، گھر واپس تشریف نہیں لے جا گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد
में ही तशरीफ फरमा है। दूसरा दिन गुजर जाता है, इशा की नमाज आका अदा फरमाते हैं, फिर बाहर आते हुए बिलाल से पूछते हैं, अरे बिलाल क्या जो कुछ माल था वो दूसरे को दे दिया? कहा या रसूल अल्लाह सबके हकदारों को हक पहुंचा दिया गया, जिसका जो माल था सब पहुंचा देगा, कुछ नहीं बाकी बचा। उस वक्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाते हैं। ये आका की सखावत का आलम है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वहाँ क्या जूदो करम है, शहे बता देगा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला देगा। ये इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे अजीज हालात बहुत नासाजगार से नासाजगार होते चले जा रहे हैं। किसी की ज़बानों पे कोई पाबंदी नहीं है, जिसके जी में जो आता है वो बकता हुआ नजर आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बकने वाले ना जाने कैसे कैसे कलमात बकते हैं, कैसी कैसी गुस्ताखियाँ करते नजर आते हैं। लेकिन मेरे अजीज इसमें कमी हमारी भी तो है, इसमें मामला हमारा भी तो है। हमने नबी की सीगत को सीखा नहीं, हमने नबी की सीगत को पढ़ा नहीं, हमने नबी की सीगत को जाना नहीं, अपने नबी की सीगत को गैरों तक पहुंचाया नहीं, अपने नबी की सीगत पे अमल करके दिखाया नहीं। मेरे अजीज आज अगर हम नबी की सीगत को सीखते, आज अगर हम नबी की सीगत पे अमल करते, आज हम अपने घर वालों को नबी की सीगत की तालीम देते, आज हम अपनी नबी की सीगत पे अमल करने वाले होते, नबी की सीगत हम गैरों के दरमियान आम से आम करते, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जबान को दगाज करता, वो अपनी जबान को खोलता। लेकिन मेरे अजीज जिसके दिल पे मोहर लग चुकी हो, जिसके दिल में शकावत और बदबख्ती आ चुकी हो, जिसकी आंखों में पर्दा हुआ चुका हो, तो उसके मन की बात है, उसके मुंह की जबान है, वो जाने कैसे बकना चाहे तो बच सकता, बकने का उसका मामला है। मेरे अजीज मामला ये है कि जबान उसकी है, वो इस्लाम से मोहब्बत रखने वाला नहीं है, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत रखने वाला नहीं है, फिर उससे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि इस्लाम की मुवाफकत में कुछ बोले और पैगंबर इस्लाम की शान में कुछ बोले। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफीक दी, इस्लाम उनकी क्यों इस्लाम वाले ना हो करके भी उन्होंने नबी की नात लिख करके दिखाया, नबी की शान को बयान करते हुए दिखाया, नबी की हम्द व सना बयान करते हुए दिखाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जब ये मामला हो चुका है, गुस्ताखी लोगों की ज़बान से ज़ाहिर हो रही है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? गया हफ्ते भी मैंने ये बात बयान की थी, हमारी जिम्मेदारी है कि सीरत मुस्तफ़ा को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, सीरत मुस्तफ़ा के जलसे किए जाए, अज़मत मुस्तफ़ा के जलसे किए जाए, हमारे बच्चों और घरों के लिए माहौल बनाया जाए। बैठे भी तो अज़मत मुस्तफ़ा का बयान हो, खड़े हो भी तो अज़मत मुस्तफ़ा का बयान हो, चले तो भी अज़मत मुस्तफ़ा का बयान हो, घर में भी हो तो अज़मत मुस्तफ़ा का बयान हो, दुकान में भी हो तो अज़मत मुस्तफ़ा का बयान हो। मेरा अज़ीज़ अज़मत मुस्तफ़ा के बयान को आम से आम कीजिए, अज़मत मुस्तफ़ा के बयान को आम से आम कीजिए। यही इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इनका मामला ये है कि इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे इन पे कोई असर नहीं होने वाला है, इनको जेल भिजवा तब भी इन पे कोई असर नहीं आने वाला है, इनको गिरफ्तार करवा तब भी कोई असर नहीं होने वाला है। कहा कि इनके सीने पे सांप कब लौटेंगे? कहा कि सांप उस वक्त लौटेंगे, इनके दिल के अंदर जलती हुई आग उस वक्त और ज्यादा भड़केगी जब हम नबी के जिक्र को ज्यादा से आम करने वाले हो जाएंगे, अज़मत मुस्तफ़ा के परचम को ज्यादा से बुलंद करने वाले हो जाएंगे। जिक्र मुस्तफ़ा करते रहिए और दुश्मनों की आग में इजाफा करते रहिए। जिक्र मुस्तफ़ा वो चीज है कि आशिकों के दिल की मोहब्बत में इजाफा होता है और दुश्मनों की अदावत में इजाफा होता है। जिक्र मुस्तफ़ा वो चीज है कि जिक्र मुस्तफ़ा से हमारे दिलों को इत्मीनान होता है और दुश्मनों के दिलों के अंदर की जो हसद की आग है वो और बढ़ती हुई चली जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनका सबसे बड़ा इलाज यही है, सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अज़मत मुस्तफ़ा का बयान करें, जिक्र मुस्तफ़ा को बयान करें। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला की जो तालीम है उस तालीम को हम पेश नज़र रखें। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला से जब पूछा गया कि हमें जो है कोई ऐसा मौका आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो भी तुम कदम उठाना चाहो, जो भी काम करना चाहो तो तीन चीज़ें देख लो। तीन चीज़ों के ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि तीन बातें देख लो, वो तीन बातों को देख करके तुम अपना कदम उठाना। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी काम करने जा रहे हो पहले देखो कि ये शरअन जायज़ है क्या नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त देती है क्या नहीं, पहले इसको देखो। ये इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं कि शरअन जायज़ है, शरीयत इजाज़त देती है, तब उसके बाद देखो कि वो चीज़ आदतन मुमकिन है या नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, आदतन मुमकिन है या नहीं। आगे इरशाद फरमाते हैं आदतन मुमकिन है तो अब ये देखो कि अक़लन
مفید ہے یا نہیں، عقلاً مفید ہے یا نہیں. تو تین چیزیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بھی قدم تم اٹھانے جا رہے ہو، جو بھی کام تم کرنے جا رہے ہو، جو بھی اسٹیپ تم لینے جا رہے ہو، تو سب سے پہلے دیکھو کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، عادتاً ممکن ہے یا نہیں، عقلاً مفید ہے یا نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر وہ کام شرعاً جائز ہو، عادتاً بھی ممکن ہو، عقلاً بھی مفید ہو، تو قدم اٹھاؤ، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو شرع ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی. بیگا جی کوئی اس سے یہ غلط مطلب نہ نکالے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو کیا ہم دیکھتے گئے؟ نہیں نہیں، ہرگز ہرگز بندہ یہ نہیں کہتا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مکلف بنایا ہے اپنی طاقت کے مطابق بنایا ہے. امام اہل سنت کی تعلیم کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کوئی قانونی کارروائی کرنے سے منع نہیں فرماتے. قانونی کارروائی کیجیے، اور کوئی دوسرا قدم ہو سکتا ہے، دوسرا قدم اٹھائیے. کوئی کمیٹی اگر تشکیل دینا چاہے، کمیٹی تشکیل دیجیے. اس کمیٹی کے کام کو متعین کیا جائے کہ وہ کمیٹی کن کن لوگوں سے ملے، کن کن تک مسلمانوں کے درد دل کو بیان کرے، کن کن تک مسلمانوں کے درمیان میں جو اس بنیاد پر جو ایک تشویش مسلمانوں کے دلوں میں ہے، مسلمانوں کے دل کے اندر میں جو ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے. میرا جی اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر ہم بیٹھ کر کے آپس میں اگر عقل کے سامنے اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے اگر ہم کوئی قدم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالے گا. میرا جی میں نے اس سے پہلے بھی کہا جب وقت آ جائے گا جان دینے کی تو انشاءاللہ فقیر کبھی پیچھے ہٹا ہوا نظر نہیں آئے گا. اسلام کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جان تو ایک دن جانا ہی ہے، روح کو تو بدن سے نکلنا ہی ہے، موت تو ایک دن آنی ہی ہے. نبی کے نام پہ اگر موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میرا جی وہی بات ہے، بات یہی ہے کہ جب بات اس وقت یہاں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ سب سے پہلے جان دینے کے لیے فقیر نظر آئے گا. جو بھی اپنے سے قربانی اسلام و پیغمبر اسلام کی ناموس کے لیے جو بھی قربانی پیش کرنے کی بات آ سکتی ہے انشاءاللہ فقیر پیش نظر آئے گا، آگے نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے جب بھی مراحل آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اہل بیت پیش نظر آئے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے آگے نظر آئے ہیں. بحمد تبارک و تعالی ہم اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی ناموس کے موقع پر جان دینے کی بات آئے ہم پیچھے ہٹ جائے؟ نہیں، جب بات ایسی آئے گی بحمد تعالی سب سے پہلے آگے نظر آؤں گا، سب سے پہلے نبی کی ناموس کے لیے جان دینے کے لیے سب سے پہلے پیش نظر آؤں گا. لیکن وہی ہے جو امام اہل سنت رضی اللہ فرمایا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بھی قدم تم اٹھانے جا رہے ہو، جو بھی کام تم کرنے جا رہے ہو، جو بھی تم اسٹیپ لینے جا رہے ہو، تو تین چیزیں تم اپنے پیش نظر رکھو کہ شرعاً جائز ہونا چاہیے، عادتاً ممکن ہونا چاہیے، عقلاً مفید ہونا چاہیے. اور میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بات مفقود ہے تو شریعت ایسے کام کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بات وہی آئے گی کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو امام اہل سنت نے ہم کو اس کا طریقہ بتایا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا طریقہ ہم کو بتایا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 شعر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. کیا فرماتے امام اہل سنت؟ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پہ قیامت کیجئے، جانے کافر پہ قیامت کیجئے. یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. امام اہل سنت بھی جانتے ہیں کہ جانے کافر پہ قیامت کب پڑے گی. کہا کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، صبح ہو تو نبی کا ذکر، شام ہو تو نبی کا ذکر، چلتے پھرتے نبی کا ذکر، بیٹھتے اٹھتے نبی کا ذکر، گھر میں ہو تو نبی کا ذکر، دکان میں ہو تو نبی کا ذکر، ہر جگہ نبی کا ذکر کرتے جائیے، جانے کافر پہ قیامت کیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حل ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، یہ نسخہ ہمارے سامنے رکھا ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہی پیش کرنا یہ میرا مطمع نظر ہوتا ہے. بحمد تبارک و تعالیٰ انہی کی تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو میرا جی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا ان سے مبارک ہے، ان کے وسیلے سے دعا کیجیے. ہاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے. اس لیے
لیے کہ مومن کے پاس دوسرا ہتھیار ہو یا نہیں، اللہ نے سب سے بڑا ہتھیار مومن کو دعا دیا ہے، وہ بہت ہتھیار دعا کی شکل میں دیا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا کہ کثرت استغفار کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور خدا سے دعا مانگو، اللہ کا ضرور عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جو پیغام تھا، جو تعلیم تھی، وہ تعلیم کو میں نے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔